رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ آپ کاموں میں مشورہ فرما لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب مشورہ ہو جائے اور آپ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے حضور علیہ السلام کو فرمایا میرے محبوب آپ مشورہ فرما لیا کریں اپنے صحابہ کرام سے، اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام مشورہ کریں گے تو یہ حضور کی امت کے لیے حضور کی سنت بن جائے گا، تو کل جب امتیوں کو کوئی مسئلہ درپیش آئے گا وہ آپس میں مشورہ کریں گے، کائنات کا رب محبوب کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب انسان کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بعض اوقات پریشانی اتنی سوار ہو جاتی ہے سر پر کہ انسان فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان کو اپنے مخلص دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، مخلص رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مشکل وقت میں مخلص رشتوں کے ساتھ، مخلص دوستوں کے ساتھ انسان جب مشورہ کرتا ہے، کوئی اچھا مشورہ مل جاتا ہے، انسان اس پر عمل کرتا ہے، پھر وہ اپنا ارادہ پختہ کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، تو کائنات کا رب مشکل کام کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا تم کیا کرو؟ فرمایا تم اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی دولت جس کو مل جائے یہ چھوٹی دولت نہیں، بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے اوپر توکل کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، کائنات کا رب اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند بھی فرماتا ہے، اس سے محبت بھی فرماتا ہے، اور کائنات کا رب اپنے اس بندے کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ کامیابی کا راز ہے، یہ انسان کی ترقی کی منازل کو طے کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین کرتا ہے، وہ جتنا زیادہ اس کا یقین کامل ہوتا ہے، کائنات کا رب اتنی ہی زیادہ اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تمہیں غالب نہیں کر سکتا۔ اب کتنا خوبصورت پیغام ہے اللہ کے قرآن کا۔ رب فرماتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، لوگوں تم پریشان ہوتے ہو دنیا والوں کو دیکھ کر کہ یہ مجھے نقصان دے دے گا، فرمایا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جس کی اللہ مدد کرتا ہے کوئی بھی اس کو غالب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور فرمایا جس کی اللہ مدد نہیں کرتا اس کی کوئی بندہ مدد کر بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے لوگو جس کی مدد اللہ کرتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور فرمایا جس کی مدد اللہ نہ کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ گویا فائدہ ملتا ہے اللہ کی مدد سے ملتا ہے،
اور اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ گویا تمہارے ہر کام میں فائدے کے لیے بھی اللہ کی ذات پر تمہارا یقین ضروری ہے، اور ہر کام میں نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات پر تمہارا یقین کامل ہونا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، انہیں ہر معاملے میں اپنے رب کی ذات پر مکمل یقین کرنا چاہیے۔ یعنی ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ نفع دینے والی ذات بھی رب کی ہے، نقصان بھی رب کی طرف سے ہے، عزت بھی رب کی طرف سے ہے، ذلت بھی رب کی طرف سے ہے۔ اگر رب چاہے تو تمہیں زندگی دے دیتا ہے، رب چاہے تو موت دے دیتا ہے، نفع بھی رب کی طرف سے، نقصان بھی رب کی طرف سے، عزت بھی رب کی طرف سے، ذلت بھی رب کی طرف سے، موت بھی رب کی طرف سے، زندگی بھی رب کی طرف سے۔ گویا کائنات کا رب جو چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسے کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس آپ کے ایک ساتھی تھے، تو حضرت ابراہیم بن ادم کے ایک شاگرد سے، آپ کے خادم خاص سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے اتنا عرصہ گزارا ہے اور ان کی صحبت کو اختیار کیا ہے، ان کی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ ہمیں سنا دو۔ اب حضرت حذیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ان کی خدمت کی، ان کی صحبت کو پایا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں پر بہت زیادہ ہمیں بھوک لگی تھی، اسی طرح ہم کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، ہمیں بھوک نے ستایا ہوا تھا، ایک مسجد میں گئے، وہاں پر بیٹھے تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے، اے حذیفہ تمہارے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہتے وہ بھی بھوکے تھے، میں بھی بھوکا تھا، لیکن میری طرف دیکھ کر مجھے کہنے لگے، اے حذیفہ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت ایسا ہی ہے، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، لیکن پھر بھی مجھے کائنات کے رب کی رحمت پر بڑا یقین ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اس کا حل نکالوں؟ میں نے کہا حضرت آپ جیسے چاہتے ہیں ویسا کر لیں۔ کہنے لگے ایک کاغذ لاؤ، دوات لاؤ۔ کہتے میں نے لا کر آپ کی خدمت میں ان کو پیش کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ کہتے ہیں یہ لکھنے کے بعد آپ نے لکھا، اے اللہ تیری ذات پر بڑا یقین ہے اور ہر مشکل میں ہم تجھے پکارتے ہیں، اور جب پکارے تو ہماری پکار کو سنتا ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرماتا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے یہ لکھ کر مجھے دیا، کہا کسی اور سے جا کر مدد نہ مانگنا، اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھنا، کیونکہ ہر مشکل کو آسان کرنے والی ذات کائنات کے رب کی ذات ہے۔ اب کہتے میں نے وہ ورق اس کو لے لیا، اور مجھے حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ یہ جب تمہاری جس شخص کے ساتھ پہلی ملاقات ہو تم نے یہ رکا اس کو دے دینا ہے۔ کہتے ہیں باہر نکلا، خچر پر ایک شخص جا رہا تھا، میں نے اس کو وہ رکا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہنے لگا یہ جس ہستی نے دیا ہے وہ خود کدھر ہے؟ میں نے کہا مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اس نے ایک تھیلی مجھے دی جس میں 600 دینار تھے، اور کہا یہ جا کر ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ اب کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے پھر دیکھا ایک اور شخص کا گزر ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا یہ بتاؤ یہ جو خچر پر سوار شخص تھا یہ کون تھا؟ اس نے کہا یہ ایک عیسائی تھا۔ میں نے ایسے ہی جا کر سارا ماجرا حضرت ابراہیم بن ادہم کو بتایا۔
آپ نے اس تھیلی کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے کہا اس کو رکھ دو، وہ عیسائی تھا اور کچھ دیر کے بعد وہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ کہتے میں بیٹھ گیا، کچھ دیر گزری، وہ عیسائی آتا ہے، آ کر آپ کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دو۔ اب کہتے ہیں اس نے اسلام کو بھی قبول کر لیا، اور وہ جو اللہ کا نام آپ نے کاغذ پر لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا تھا، اس کی برکت دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو، اور رب کی ذات پر یقین کامل دیکھو۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، رب نے خالی نہیں رکھا بلکہ کائنات کے رب نے اس وقت آپ کی مدد فرما دی۔ یہ ہے کہ انسان کا جب رب کی ذات پر یقین بن جاتا ہے، کائنات کے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو جاتا ہے، پھر جس مرض مشکل میں ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ بندہ مشکل میں ہوتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے اب ناممکن ہے، لیکن ایک رب کی ذات ایسی ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، مشکل کو آسان کر دیتی ہے، بیمار کو تندرست کر دیتی ہے، ذلت والے کو عزت دے دیتی ہے، زوال والے کو عروج عطا فرما دیتی ہے، اور بندہ جس مشکل میں ہوتا ہے کائنات کا رب بندے کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ حج کے لیے گئے، سفر میں تھے، راستے میں کیا ہوا، اس وقت اتنا جدید دور نہیں تھا، اتنی آسانیاں نہیں تھی، اتنی سہولیات نہیں تھی۔ کہتے ہیں حج پر گیا، سفر میں تھا، راستے میں چل رہا تھا، اچانک وہ کنویں میں گر پڑے۔ اب ذرا خود سوچو، بندہ اکیلا ہو، سفر کر رہا ہو اور کنویں میں گر جائے تو اس وقت اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن جن کا بھروسہ کائنات کے رب کی ذات پر مکمل ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، رب کی رحمت پر یقین ہوتا ہے، کائنات کا رب خزانہ غیب سے اپنے بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میں راستے سے گزر رہا تھا اور کنویں میں گر پڑا۔ کہتے ہیں جب کنویں میں گرا تو میں نے سوچا کسی کو آواز دوں، کوئی آئے، آ کر مجھے کنویں سے باہر نکالے۔ ذہن میں خیال آیا میں جن کو آوازیں دوں گا شاید وہ میری مدد نہ کریں، کائنات کے رب کی بارگاہ میں التجا کروں گا، میرا رب خزانہ غیب سے میری مدد فرما دے گا۔ کہتے ہیں اب میں نے اللہ کی ذات پر مکمل توکل کیا، رب کی ذات پر بھروسہ کیا، کنویں میں گرا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے کچھ بندوں کی آوازیں آئی، وہ کہہ رہے تھے یہ کنواں ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہاں سے گزرے کنویں میں گر جائے، یہاں سے اوپر سے اس کو بند کر دو۔ کہتے ہیں پھر بھی میں نے ان کو آواز نہیں دی، اے بندو مجھے کنویں سے باہر نکالو، اس لیے میں نے دل میں عہد کر لیا تھا جس رب کا میں بندہ ہوں وہ رب میری مدد فرمائے گا۔ کہتے ہیں اوپر سے انہوں نے کنویں کے اوپر اس کو بند کر دیا کہ کوئی بندہ نیچے گر نہ جائے کنویں میں۔ کہتے ہیں وہ بند کر کے چلے گئے۔ پھر میرے دل نے کہا آواز دے لو، میں نے کہا نہیں، آواز دینی ہے بندوں کو آواز نہیں دینی، اپنے رب کو آواز دینی ہے۔ کہتے ہیں میں کنویں میں رہا، اچانک ایک چیز آئی، کوئی درندہ تھا، اس نے آ کر کنویں کو اوپر سے پھر کھولا، پہلے بند تھا، اس کو کھولا اور اپنی ٹانگ جو تھی وہ اس میں لٹکائی۔ تو کہتے ہیں مجھے اس کی زبان کی سمجھ آئی، وہ کہہ رہا تھا کہ میری اس ٹانگ کے ساتھ لٹک جاؤ، میں تمہیں باہر نکالنے آیا ہوں۔ اب اس سے اگلی بات پر غور کرنا کہ کائنات کا رب جب اس پر بندے کا بھروسہ ہوتا ہے، بندہ جتنی مرض مشکل میں مبتلا ہو جائے میرا رب بندے کو مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اب کہتے وہ جب آواز میں نے اس کی سنی، میں اس کی ٹانگ کو پکڑا، اس نے مجھے باہر کھینچا، میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ خزانہ غیب سے مجھے یہ آواز آئی، دیکھو ہم نے ہلاک کرنے والی چیز سے تمہیں ہلاکت سے بچا لیا ہے۔
وہ درندہ جو بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، بندہ نظر آئے اس کو مار دیتا ہے، بندے کو نقصان دے دیتا ہے۔ فرمایا غیب سے مجھے آواز آنے لگی، اے ابو حمزہ دیکھو، ہلاک کرنے والی چیز سے ہم نے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور جس کا رب کی رحمت پر یقین ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جاتا ہے، وہ رب کی ذات پر مکمل یقین کر لیتا ہے، وہ جس مرض بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے، کائنات کا رب خود اپنے بندوں کو مشکلوں سے آسانی کی طرف منتقل فرما دیتا ہے۔ معزز حضرات، سامعین و ناظرین، جو میں نے آیات بینات شروع میں پڑھی ان کا خلاصہ بھی یہی ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، فرمایا جب رب تمہاری مدد فرمائے کوئی بھی تمہیں غالب نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب رب مدد کرنے والا ہو، رب کی ذات پر تمہارا بھروسہ ہو، رب کی ذات پر تمہارا توکل ہو، کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا جب رب تمہیں نقصان سے نہ بچائے کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ نقصان سے تمہیں بچانا بھی رب نے ہے، اور تمہیں فائدہ بھی کائنات کے رب کی ذات نہیں عطا فرمانا ہے۔ میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرو۔ محبوب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے سے کیا ملے گا؟ میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کائنات کا رب وہاں سے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آج اس دور کے اندر ہر انسان کی کسی نہ کسی پہ نظر لگی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے اگر فلاں کے ساتھ میرا تعلق صحیح نہ رہا تو مجھے رزق کہاں سے ملے گا؟ یاد رکھو رازق ذات میرے رب کی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی یہ بات بیان کی تھی، یہ جو ہمیں رزق ملتا ہے، یہ جو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی، یہ نعمت رب اپنی رحمت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے، نہ جانے ایک دن بھی ہمیں رزق نہ ملے، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری عادات ہیں، جو ہماری خصلتیں ہیں، جتنی ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک لمحے کا بھی ہمیں شاید رزق نہ ملے۔ یہ رزق اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، کائنات کے رب کی رحمت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور یہ ہے کہ بندوں پر اپنا ذہن بنا لینا، فلاں نے اگر رزق نہ دیا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی بندوں پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ کرنا ہے تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرو۔ وہ رب کی ذات وہ ذات ہے جو پتھروں کے اندر بھی کیڑوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ رب کی ذات ایسی ذات ہے، بندہ اگر بستر پر بھی ہو، کائنات کا رب اس کو خزانہ غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے رزق کے لیے بندوں پر نظریں نہ جمائیں، مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگیں جو دیتا بھی ہے، بار بار دیتا ہے۔ نافرمانی کرو پھر بھی واپس نہیں لیتا، وہ پھر بھی موقع دیتا ہے۔ میرے بندے میں نے تجھے رزق عطا فرمایا ہے، تو اس رزق کو استعمال کرتا جا اور تو میرا شکر ادا کرتا جا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر مکمل توکل کرنا چاہیے کہ جس رب نے آج مجھے رزق دیا ہے کل بھی وہ رب مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بڑے کنجوس ہوتے، کنجوسی کرتے رہتے ہیں ہر کام میں، کہتے ہیں چلو اس کو چھپا چھپا کے رکھیں گے، سنبھال کر رکھیں گے۔ بعض اوقات گھر میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ فریج میں خراب کر دیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے مسلمان کو دینا پسند نہیں کرتے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پر توکل یہ ہے کہ جس رب نے آج رزق دیا ہے وہ رب کل بھی رزق عطا فرمائے گا۔
وہ رزق ہماری نیت پر نہیں، وہ رزق ہمارے اعمال پر نہیں، اپنی رحمت پر دیتا ہے، اور اس کی رحمت پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ ہر وقت ہر کام میں اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے کہ اے اللہ تیری ذات بڑی غالب ہے، تو ہمیشہ غلبہ عطا فرمانے والا ہے، تیری ذات بڑی رازق ہے اور تو رازق کل ہے، تو خالق کل ہے، تو مالک کل ہے۔ اے اللہ تو جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے تو اپنے بندے کو ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کو توکل کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی ذات پر مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔